الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. محترم سامعین، عزیز بچوں اور پردانشین اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا وہ ہے رمضان اور قرآن۔ آپ نے اس ہفتے میں خطبے کے اندر یا اسی طرح سے دروس کے اندر جا بجا استقبال رمضان کے حوالے سے آپ نے دروس اور تقریریں، وعظ و نصیحت آپ نے سنا ہوگا، جس میں رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، بہت سارے امور آپ کو بتائے گئے ہوں گے اور بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی۔ ہم نے در حقیقت اسی کا ایک حصہ لیا ہے، چونکہ ہمارے سامنے جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان ہے۔ رمضان اپنے آپ میں خود ایک اہم ٹاپک ہے، اہم عنوان ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور جوڑ دیا قرآن۔ تو دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا سبب کیا ہے، کیوں میں نے رمضان اور قرآن دونوں ایک ساتھ جوڑ دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، کچھ لوگ دینی تیاری کرتے ہیں، کچھ لوگ دنیاوی تیاری کرتے ہیں، تجارت پیشہ افراد اپنے سامان اسٹور کرتے ہیں، کپڑے والے کپڑے زیادہ منگا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اشیاء خورد و نوش کے لوگ جو ہے اپنے اپنے سامان بھر لیتے ہیں تاکہ اس کو رمضان میں سیل کیا جا سکے۔ المہم ہر ایک کی اپنی اپنی تیاری ہوتی ہے۔ اسی تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو بھی جو ابھی تک بند پڑا ہوا تھا، بند کیا گیا تھا، اسے کھولا جائے اور اسے کھول کر کے اس کی برکتوں کو دیکھا جائے کہ اس رمضان میں قرآن کی برکتیں کتنی ہیں، اور رمضان کے ساتھ قرآن کی خصوصیت کیا ہے۔ رمضان کے ساتھ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک تو اللہ عز و جل نے مہینے کا بھی ذکر کر دیا کہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور دوسری اہم اور بنیادی وجہ کہ اللہ عز و جل نے اس آیت کو جو نزول قرآن کی بابت ہے اسے روزوں کے مسائل کے درمیان میں ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ پڑھتے چلے جائیں، وہاں سے آپ شروع کریں گے، جو آیت رمضان کی تقریروں میں اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو روزے کی فرضیت سے لے کر کے آخر تک کیسے آپ کو روزہ رکھنا ہے، وقت کیا ہوگا، کہاں سے آپ کو کھانا پینا بند کرنا ہے، سحری کا وقت آپ کا کب ختم ہو جائے گا، کب آپ روزہ افطار کریں گے، یہ تمام مسائل جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بیان کیے ہیں، انہی آیات کے بیچ میں اللہ عز و جل نے یہ والی آیت رکھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔
اب یہ قرآن بھی ایک خصوصی توجہ چاہتا ہے، قرآن بھی خصوصی توجہ چاہتا ہے کہ جہاں ہماری تیاریاں مختلف اعتبار سے، مختلف جہات سے عبادات کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، اچھے کپڑے تیار کر لیتے ہیں، پاک صاف کپڑے رکھتے ہیں اور اسلامی لباس پہن کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں، تراویح کے لیے اپنے ٹائم، اپنے شیڈول جو ہے منظم کرتے ہیں، وہیں پر رمضان میں خصوصی طور پر یہ قرآن بھی آپ سے توجہ چاہتا ہے۔ تو ایک تیاری رمضان کے استقبال یا رمضان کی تیاری کا ایک بڑا رکن، ایک بڑا ستون قرآن بھی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے، جب آپ غور کریں گے کہ آخر قرآن کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بنیادی طور پر میں آپ کو کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اللہ عز و جل قرآن میں ایک جگہ ذکر کرتا ہے، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ عز و جل اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ الذين يتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاه، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپکے چپکے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، علی الاعلان لوگوں کے درمیان خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایسی تجارت کی اللہ عز و جل سے امید رکھتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے۔ یہ آیت کا سادہ سیدھا ترجمہ ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ تین اہم چیزیں اللہ عز و جل نے بیان کی: اللہ کی کتاب کی تلاوت، اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ترتیب اگر آیت کی دیکھیں گے تو اللہ عز و جل نے کتاب اللہ کی تلاوت کو مقدم کیا ہے اقامت صلاۃ پر بھی۔ جی ہاں، آپ تصور کریں کہ اقامت صلاۃ جو دین کا بنیادی رکن ہے، جو ایمان اور کفر کے درمیان فارق ہے، فرق کرنے والا ہے، اس پر اللہ عز و جل نے قرآن کی تلاوت کو مقدم کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان قرآن نہیں پڑھتا ہے اور قرآن سے دوری بنائے رکھتا ہے، قرآن کے احکامات لفظی طور پر اور حکمی طور پر دونوں اعتبار سے اگر انسان قرآن کی طرف راغب نہیں ہے تو اس کے ایمان میں لذت نہیں آ سکتی ہے، اس کی عبادات ڈھنگ سے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ اپنی صلاۃ کے اندر خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور یہی حالت ہوتی ہے ہماری بھی۔ ہم رمضان میں تیار ہو کر کے مکمل طور پر سوچتے ہیں کہ جائیں گے امام کے ساتھ۔ ہماری تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے کہ ہم تیار ہو کر کے جاتے ہیں امام کے ساتھ، تراویح میں قرآن سنیں گے، اور قرآن سنتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن کے اندر اندر ہماری طبیعت اکتانے لگتی ہے اور ہم دھیرے 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 پھسلنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قرآن سے وہ شغف ہے ہی نہیں۔ بہت کوشش اگر ہم نے کر لی تو رمضان میں کھولے 2 پیج 4 پیج 10 پیج 1 پارہ 2 پارہ پڑھنے کے بعد ہماری طبیعت اکتانے لگتی ہے، کیونکہ ہم مینٹلی تیار نہیں ہوتے ہیں، اور قرآن کا جو جوہر ہے، قرآن کا جو مغز ہے، وہ ہمارے دلوں میں پیوستہ نہیں ہے۔ اس لیے عبادت میں ہمیں مٹھاس نہیں آتی ہے، صلاۃ میں ہمارے خشوع خضوع نہیں ہوتی ہے۔ ہم امام کے ساتھ پیچھے کھڑے رہتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر مسجدوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ لوگ امام صاحب سے جن کے روابط ہوتے ہیں، امام صاحب ذرا جلدی جلدی آج پڑھیے گا، پیر دکھنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جلدی سے پڑھ کر کے کسی طرح سے سلام پھیر کر کے فوراً نکل جاتے ہیں، اور آدھے یا 1/3 کہہ لیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو صلاۃ کے بعد اسی نمازوں پر، فرض نمازوں پر اکتفا کر کے تراویح سے پہلے نکل لیتے ہیں۔ تو یہ المہم سننے کی بات ہے۔ ہم پڑھنے کی بات پر آتے ہیں کہ پڑھنے والے کتنے ہیں جو اپنے اس بزی شیڈول میں، جو دنیا کی خاطر ہماری ہوتی ہے، معاش کے لیے دوڑنا بھاگنا اچھی بات ہے،
لیکن ہمارا اتنا ٹائٹ شیڈول ہو اور ہمارا اتنا جو ہے بزی شیڈول ہو کہ ہم قرآن کے لیے وقت نہ نکال پائیں. 11 مہینے کی جو رفتار ہے وہی رفتار ہمیں گھسیٹتے ہوئے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کی برکتوں سے محروم رکھے, تو اس سے بڑھ کر کے محرومی اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ عز و جل نے قرآن پڑھنے والے کے لیے خصوصی انعام رکھا ہے. قرآن کی فضیلت تو یوں ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں. ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے پڑھوں گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع في القراءة وهو عليه شاق له أجران. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن روانی کے ساتھ پڑھتا ہے, بہت بہتر انداز میں پڑھتا ہے, وہ قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے, جو جملہ میں اگلی حدیث سے جوڑنا چاہتا تھا, جو لوگ قرآن پڑھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں, اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں, یا روانی پیدا نہیں ہو پاتی ہے, یا نہیں سیکھا ہے اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے, ایک پیج 2 پیج پڑھنے میں طبیعت اکتانے لگتی ہے, ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان کے لیے 2 اجر ہیں. ایک اجر تو تلاوت کا اور ایک اجر اس مشقت کا جو اٹھا رہا ہے. اور تلاوت کا اجر آپ اندازہ کریں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر کہ اللہ عز و جل ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے, ہر حرف پر 10 نیکیاں دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. اس طریقے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نیکیاں عام دنوں میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ رمضان میں جہاں ہر عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے, تو یہ ثواب اس شخص کے لیے جو انسان قرآن کریم کو مشقت کے ساتھ, دشواری کے ساتھ پڑھتا ہے, تو اللہ عز و جل اسے کتنا نیکیاں دے دیں گے اور کتنا اس کے اکاؤنٹ میں, اس کے نام اعمال میں ثواب اللہ رب العالمین بھر دیں گے. یہ تصور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے. صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس کے علاوہ پیارے بھائی اور دوستو, یہ قرآن وہ چیز ہے جسے آپ کو جگہ جگہ ضرورت پڑے گی, چاہے آپ کے عبادات ہوں یا آپ کے معاملات ہوں یا آپ کے معاملات اللہ عز و جل کے سامنے ہوں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. آپ قرآن پڑھیں کیونکہ قرآن یہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے اور ہم وسیلے کے منکر ہیں, ہم وسیلہ مانتے ہیں. یہ قرآن کا وسیلہ ہے. یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سفارشی آئے گا. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو جائے گا, آپ کی طرف سے مکالمہ کرے گا, یہاں تک کہ بخشوا لے جائے. اللہ عز و جل سے کہے گا کہ میں اس کو راتوں میں سونے نہیں دیا کرتا تھا, دنوں میں یہ اپنے اوقات میں سے میرے لیے وقت نکال کر کے پڑھا کرتا تھا. جہاں لوگ دوسری چیزوں میں مصروف رہتے تھے, میری طرف راغب ہوتا تھا. اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دیں گے. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. یہ ہے قرآن کی طاقت. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اقرأوا الزہراوین البقرہ وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف. قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کہ سایہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا سوائے ان 7 خوش نصیب لوگوں کے جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا. اس میں نہیں جاؤں گا. یہاں ایک شخص اس طرح کا بھی ہے
جو سورہ بقرہ اور آل عمران سے شغف رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، پڑھتا ہے، اپنے دنوں کے معمول بنا لیتا ہے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہراوین پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو۔ یہ کیسے آئیں گے؟ یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ انہما غمامتان، گویا کہ جس طرح سے بدلی سورج سے انسان کے لیے سایہ کرتی ہے، اسی طرح سے دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے سایہ فراہم کریں گی۔ او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر، یا جس طریقے سے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے، صف بصف چل رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے سایہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دونوں صورتیں آئیں گی۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے پیارے بھائی اور دوستو۔ جہاں ہم اپنے اوقات کو دوسرے چیزوں کے لیے منظم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کے لیے بھی منظم کریں۔ قرآن جو ہمارے غلافوں میں، جزدان میں، الماریوں میں بند رکھے ہوئے ہیں، انہیں صرف گھروں کی برکتوں کے لیے نہ رکھیں، انہیں صرف قسم کھلانے اور انہیں صرف انصاف کے ترازو پر لا کر کے رکھنے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس کے لیے اپنے وقت کو متعین کریں۔ اور یہ رمضان ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے جہاں سے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بہت سارے امور ہوتے ہیں، میں اپنے ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، یہاں سے آپ معمول بنا سکتے ہیں اپنے زندگی کے ہر ایک دن کے لیے، کیونکہ یاد رکھیں یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے، اس کو یوں ہی، ان اوقات کو یوں ہی ضائع نہ کریں۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے گا، ضمناً بات میں ذکر کر دیتا ہوں، اللہ عز و جل نے قرآن فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہے گا کہ اللہ عز و جل مجھے دوبارہ بھیج دے دنیا میں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے جو ہے دوبارہ بھیج دے۔ کیوں؟ تاکہ بینک بیلنس کر لوں، بلڈنگ بنا لوں، یا پراپرٹی چھوڑ کے چلے جاؤں، یا پراپرٹی کھڑے کر لوں، نہیں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیک کام کر لوں، صرف اس خواہش کے لیے۔ تو یہ خواہش آپ کی وہاں پر بھی حسرت اور ندامت نہ بنے، اس کے لیے رمضان کے جو قیمتی اوقات آ رہے ہیں اس میں بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور وہ بھی جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے، ان کو پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، قرآن کا مراجعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کے ساتھ کرتے تھے؟ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے ڈبل 2 دور کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ بڑی فضیلتیں، بڑے اعمال ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں سے ایک قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی، قرآن کا مراجعہ بھی ہوتا تھا۔ تو پیارے بھائی اور دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے، جو نہ صرف یہ کہ ہمیں بہترین راستہ دکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا ہے، صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں بہترین راستہ دکھاتا ہے، عبادات میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ رہنے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں سکھاتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں ہر ایک موڑ پر قرآن گائیڈ کرتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ جمع کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کے ذریعے سے، لفظی تلاوت کے ذریعے سے عبادتوں کا انبار اپنے نام اعمال میں جمع کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے ساتھ میں آپ کو اسلاف میں سے چند ایک کا تذکرہ کروں گا۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، مالک بن انس۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی حدیث میں، ان کی کتاب کا نام مؤطا کے نام سے مشہور ہے، اور صحیحین کے آنے سے پہلے ان کی کتاب سب سے صحیح مانی جاتی تھی قرآن کے بعد۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے مدینہ اس وجہ سے نہیں چھوڑا کیونکہ وہاں پر علم حدیث کے طلبہ جو اس زمانے میں تھے، دور دراز کے ممالک سے حدیث حاصل کرنے امام مالک کے پاس پہنچتے تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا مسند درس مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا، جہاں پر دنیا کے مختلف گوشوں سے طلبہ سفر کر کے، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے پہنچتے تھے۔ اور ایسا سفر نہیں ہوتا تھا کہ آج ہم نے ٹکٹ کٹایا، فلائٹ مل گئی، ٹرین مل گیا، فٹاک سے وہاں پر اس جگہ پر پہنچ گیا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے،
اور لوگوں کے لیے خطرات ہوتے تھے، اس کے باوجود جو علم کے شائقین ہوتے تھے وہ علم کے راستے میں نکلتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جو مسند اور جو مجلس علم لگتی تھی، آپ سوچیں کہ کتنا کار خیر کا کام ہوتا تھا۔ حدیث پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنے طلبہ میں پھیلا رہے ہیں، وہی طلبہ اس حدیث کو لے کر کے دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں لے کر کے جائیں گے، یعنی یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ لیکن کان اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تھا، امام مالک مجالس علم بند کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کوئی اور شغف ہوتا تھا؟ مجالس علم یعنی اتنا بڑا خیر کا کام امام مالک رحمہ اللہ بند کر دیتے تھے۔ طلبہ آتے تھے، آئیں رکیں ٹھیک ہے، لیکن امام مالک کہتے تھے وَأَقْبَلَ عَلَى قِرَاءَةِ الْمُصْحَفِ، اور امام مالک رحمہ اللہ قرآن لے لیتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، صرف مصحف پڑھتے تھے۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں گے ان سے پہلے کے ایک اور بڑے امام ہیں جنہیں امام زہری کہا جاتا ہے، جن کا نام آپ زیادہ نہیں سنے ہوں گے کیونکہ ان کی کوئی کتاب ایسے متداول نہیں ہے، لیکن امام زہری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام ہیں۔ امام زہری کا واقعہ اگر میں بیان کروں، یہ جب چلتے تھے تو اپنے کان میں روئی ڈال لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا، جو چیز ایک بار سن لیتے تھے وہ یاد ہو جاتی تھی، تو کہتے تھے کہاں جتنی ساری چیزیں سنو سب ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ ہمارے یہاں حافظ قرآن ہوتا ہے، اور اب یہ رواج کم ہو گیا کہ لوگ حدیث بھی یاد کریں۔ امام زہری بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ رمضان کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، اس کا دوسرا نام یہ ہے کہ قراءۃ القرآن۔ یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے اور غریب و مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں ہم تو روزے رکھتے ہیں، روزہ بھی ایک عبادت ہے، بلا شبہ روزہ عبادت ہے، اور آپ اس کے لیے تیاری کریں، آپ اس کے لیے اپنے ٹائم مینجمنٹ جو بھی ہوتا ہے آپ کریں، لیکن روزہ ایک فرض اور واجبی عبادت ہے۔ اگر آپ اسے نہیں کریں گے تو آپ اس پر ڈنڈے پڑیں گے، اللہ عز و جل کی طرف سے سزائیں متعین ہوں گی۔ لیکن ہمارے یہاں غفلت کس چیز میں ہوتی ہے؟ اس کار خیر جو آپ کے لیے ثواب کا ایک بہترین اور بڑا ذخیرہ ہے، اس کی طرف لوگوں کی غفلت ہوتی ہے اور یہ غفلت طاری رہتی ہے۔ تو امام زہری رحمہ اللہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس طریقے سے بے شمار اہل علم آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلاف میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 دن کے اندر قرآن کریم ختم کرتے تھے، اور بعض ایسے ہیں جن کا تذکرہ وکیع بن جراح کے بارے میں ملتا ہے، سفیان ثوری کے بارے میں ملتا ہے، ان تمام ائمہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آخری عشرے میں یہ لوگ مسلسل قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جس کا ختم ہو جائے، 1 دن میں ختم ہو جائے، 2 دن میں ختم ہو جائے، حالانکہ ختمات جو ہے 2-3 دن سے کم میں منع کیا گیا ہے۔ اس بابت حافظ ابن رجب لکھتے ہیں کہ جب انسان مکرم مہینے میں ہو، بابرکت مہینے میں ہو، اور وہ مسلسل پڑھے جا رہا ہے، تو وہ نفع اس انسان پر نافذ نہیں ہوگی، وہ ممانعت اس انسان پر نافذ نہیں ہوگی، بلکہ وہ ممانعت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جلد بازی کرتے ہوئے ختم کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے، آدھے الفاظ کو کھاتے ہوئے اگر ختم کر رہا ہے، اس صورت میں اس کے لیے ممانعت ہے۔ یہ ممانعت کی میں نے توجیہ کر دی۔ باقی اسلاف کے احوال دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے قرآن سے شغف رکھتے تھے اور قرآن سے کتنا محبت رکھتے تھے۔ ہم کہاں پر ہیں؟ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے ڈیلی کے لیے کتنا روٹین بنایا ہوا ہے یا کتنا اپنے معمول میں شامل کیا ہوا ہے کہ ہم 4 پیج 5 پیج 10 پیج 1 بار 2 بار 3 بار کتنا ختم ہونے کا ہم نے پلان کیا ہے، اور پڑھنے میں ہمیں کتنی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ہمارا تعلق کتنا اللہ رب العالمین سے جڑتا ہے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، یہ یہاں پر ہوش اور فکر دونوں کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں وقت گزاری کے لیے؟ بہت سارے لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہمارے پاس، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے اوقات سوشل سائٹس پر، سوشل نیٹ ورکس پر
इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन ऐसे पेजेस पर लायानी चीजों में घंटों स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार देते हैं। वक्त नहीं पास हो रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा है। और उन्हीं से अगर आप पूछें कुरान पढ़ने के लिए, उन्हीं से आपका जवाब होगा कि वक्त नहीं, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, या कुछ लोग पढ़ना नहीं आता, इस वजह से परेशानी होती है। भाई आपकी तबीयत में वो चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मोमिन की, एक मोमिन जो कुरान से शगफ रखता है, जो कुरान पढ़ता है, और एक मोमिन जिसने कलिमा पढ़ा तो है लेकिन कुरान से उसका ताल्लुक नहीं है, दोनों को मिसाल के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे कर दिया है। अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, मसलुल मुमिन अल्लज़ी यक़रउल कुरआन कमसलिल उतरुज्जह रीहुहा तय्यिबुन व तअमुहा तय्यिबुन व मसलुल मुमिन अल्लज़ी ला यक़रउल कुरआन कमसलित तमर तअमुहा तय्यिबुन ला रीह लहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है उसकी मिसाल ऑरेंज की जैसी है, संतरे की जैसी है। क्यों भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका जायका भी बेहतरीन होता है, डुप्लीकेट वाले नहीं, अच्छे वाले अगर आप खरीद के लाएंगे तो उसका जायका बहुत बेहतर होता है और बहुत मुफीद भी होता है सेहत के लिए, और साथ ही साथ उसके अंदर खुशबू भी होती है। तो जो मोमिन होता है उसके दिल नरम होते हैं, अंदर से भी ईमान की हलावत और ईमान की मिठास उसके अंदर रची बसी होती है, और ऊपर से बाहरी वज़ाक़ता, उसका हुलिया, उसकी प्रोफाइल बाहर से भी देखने में शानदार होती है। लोगों को अपने हाथ से तकलीफ नहीं पहुंचाता है, लोगों के लिए आसानियां लेकर के आता है, लोगों के लिए परेशानियां लेकर के नहीं आता है। अल मुहिम वो हर एतबार से नफा बख्श होता है, वो मोमिन जो कुरान पढ़ता है। वमसलुल मुमिन अल्लज़ी ला यक़रउल कुरआन, वो मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता है उसकी कैफियत कैसे होती है? उसके अंदर ईमान तो है, जिस तरीके से खजूर का फल होता है, खजूर होता है, उसके अंदर जायका तो है लेकिन उसकी कोई मिठास नहीं होती, बल्कि सख्त भी होते हैं बाज खजूर। तो खजूर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बुनियाद पर इंसान की मिसाल दी। लिहाजा प्यारे भाई और दोस्तों, ये कुरान हमारे दिलों में नरमी लेकर के आता है, कुरान हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। कुरान से इंसान के दिल के अंदर रिक्कत पैदा होती है, दिल रोने लगते हैं, लेकिन हमारे दिलों में रोना नहीं आता। हम लहजे सुन करके रोना पसंद करते हैं। हाँ, इमाम हरम साहब की क़िरात थी, इमाम हरम साहब ने रोना शुरू किया तो हम भी वही रिकॉर्डिंग सुन करके रोने जैसी शक्लें बनाने की कोशिश करते हैं। प्यारे भाई और दोस्तों, आपने उसका मफहूम समझा ही नहीं, आपने समझने की कोशिश ही नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आयत रहमत चल रही है, आयत अज़ाब चल रहा है, क्या है, कहाँ पर क्या मसला अल्लाह अज़्ज़ा वजल बयान कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि जब आयत रहमत पर पहुंचते थे तो रुक करके रहमत का सवाल करते थे, और जब आयत अज़ाब पर पहुंचते थे तो आयत अज़ाब पर रुक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब करते थे। और ये उन लोगों का मामूल होता है जिनके यहाँ रोना आता है तो कुरान की आयत को समझ रहे होते हैं, और समझने के साथ साथ दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन नरम कर देता है। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और ईमान में इजाफा नसीब होता है जब कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान बढ़ जाते हैं। जहाँ ये कुरान बाइस रहमत है वहीं ये वबाल भी है। अगर हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने तरतीब नहीं बनाई, कुरान पढ़ना नहीं सीखा और कुरान की तालीम पर अमल भी नहीं किया और कुरान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो हमारे बच्चे आगे चल करके वही परेशानी फेस करेंगे जो एक कुरान ना पढ़ने वाला इंसान फेस कर रहा है। और साथ ही साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किताबें हिदायत दे दी है, इसके मुताबिक आपको अमल करना है, पढ़ना है। आपने कुरान नहीं पढ़ा, कल ये कुरान आपके मुखालिफ खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपका हरीफ बन करके खड़ा हो जाएगा, आपकी मुखालिफत भी करेगा। कुरान आपके लिए वबाल बन जाएगा, हुज्जतुल लक और हुज्जतुन अलैक, या आपकी तरफ से सिफारिशी होगा या आपके खिलाफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने खड़ा हो जाएगा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ अक़वामन बिहाज़ल किताब व यज़अउ बिही आखरीन, कि यही वो किताब है जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक कौम को बुलंदी नसीब करता है और दूसरे को पलट देता है।
دبا دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے. اب دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب تک ہمارا ناطہ قرآن سے جڑا ہوا تھا، ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے افراد، ہماری ملت یہ بلندی اور بلندی پر سرفراز تھی، بلندی پر قائم تھی. حکومت، سلطنت، اختیار، اتھارٹی، ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں، ان کے کنٹرول میں تھا. لیکن جب قرآن سے دور ہوتے گئے تو یہ ذلت و پستی میں چلے گئے. یہ یاد ہمارا بھی ہے. ہمارے پاس ہر ایک چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اور قرآن نہ پڑھنے کے لیے، قرآن سے دور رہنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار اسباب اور بہانے ہوتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں اور اپنے قیمتی اوقات میں سے جو ہمارا پلان ہے اور جو ہمارا جاب ہے یا جو ہمارا بزنس ہے، جو ہماری تجارت ہے یا زندگی کے ہمارے جو بھی مصروفیات ہیں، ان مصروفیات میں سے کتاب اللہ کے لیے وقت متعین کریں اور اس کا محاسبہ کریں کہ ہر دن کا ٹارگٹ جو ہم نے فکس کیا ہوا ہے اس میں ہم کتنا کامیاب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ یہ ایک بہتر اور مثبت تبدیلی ہماری زندگیوں میں پیدا کرے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ صرف رمضان میں ہی نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے میں نے یہ موضوع اس لیے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے زندگی کے دیگر ایام میں، رمضان کے علاوہ دیگر 11 مہینوں میں بھی اپنے زندگی کا معمول بنا لیں. آپ یقین مانیں کہ آپ کا وہ دن جس دن آپ قرآن کریم پڑھ کر کے گھر سے نکلتے ہیں رزق کے لیے، جس دن آپ قرآن کریم پڑھ کر کے نکلیں گے لوگوں سے معاملات کرنے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، کسی بھی فیلڈ میں آپ نکلیں گے، وہ دن آپ کا اس دن کے بنسبت کہیں بہتر ہوگا جس میں آپ نے قرآن کو جلد بازی میں چھوڑ دیا یا قرآن آپ نے نہیں پڑھا. یہ قرآن آپ کے لیے بڑا ہی مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتا ہے. آپ اس کا تجربہ خود کر کے دیکھ لیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے اور اپنے زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا.